أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، یہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور روحانیت کا بے بہا علم اللہ تعالیٰ اس کے اندر مضمر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ گو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر معرفت کے ایسے راز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عطا کیے ہیں، یعنی ایمان کی تازگی کے لیے ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں مضمر رکھا ہے جو قوموں میں روح اسلام بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اول تو ظاہرہ طور پر قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور ظاہرہ باطنی تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مضمر رکھا ہے۔ اور یا سماجی ہو یا کئی لوگ جو قرآن کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نقص نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ عرب میں ایک معمول تھا کہ جو کوئی شاعری لکھتے تھے، اچھا اشعار اگر ہوتا تھا، اچھا مصرع اگر ہوتا تھا، اچھا شعر اگر ہوتا تھا، تو کعبۃ اللہ پر تختی پر لکھ کر لٹکایا جاتا تھا۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو اس سورت کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا۔ فتح مکہ تک پھر وہ تختی کعبۃ اللہ سے اتری نہیں۔ ظاہرہ اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی الفاظ کی بندش اس میں رکھی ہے کہ لوگ جب اس سورت کو پڑھے تو انہوں نے یہ کہا ما ہوا ھذا قول البشر، یعنی یہ انسان کا قول نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یعنی اس جیسا ایک لفظ لا کے بتاؤ، فاتو بصورت من مثلی، اس کی ایسی ایک صورت لا کے بتاؤ۔ تو کوئی اس کی قرآن کریم کے مثل ایک صورت نہیں لا سکا، کیونکہ اس میں ظاہرہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ظاہرہ زمانہ بھی، ظاہرہ جو دنیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیش کیا، اور روحانیت بھی اللہ تعالیٰ انہی الفاظ سے بیان فرما رہا ہے۔ تو جب یہ صورت لکھی گئی، مطلب کعبۃ اللہ پر جب لٹکائی گئی، تو اس سے اچھا اشعار نہیں بنا، تو وہ لوگ کیا کہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر ما ھذا ھوا قول البشر، یعنی کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ اشعار اگر جڑا بھی پھر بھی پائے کا اشعار نہیں تھا، مگر اس کی تعریف میں ہی جڑا۔ تو قرآن کریم کے جو رموز ہیں یا پھر ظاہرہ طور پر جو آیات بھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بندش رکھی ہے جو ظاہرہ طور پر بھی انسان کی عقل جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ عرب میں جو ہے نا، قرآن کے جو فصیح الفاظ ہیں، بلوغت جو فصاحت بلوغت کو پہنچی ہوئی ہے، اس پہ آبجیکشن کرنے، نکتہ چین کرنے جو ہے نا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بولا یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، قرآن کے 3 الفاظ ہیں جو مطلب معمولی الفاظ ہیں، قرآن جو ہے پوری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے، بول رہے آپ، تو جامعت والے الفاظ ہونا نا، اس میں معمولی جو ہے نا کھیڑے گاؤں کے الفاظ ہے، اس میں دیہاتوں کے الفاظ ہے۔ فرمایا رسول اللہ کون سے؟ تتخذوا ہزوا، سورہ بقرہ کی ہے۔ پھر انا شیخ کبار، ھذا شیء عجاب، یہ 3 چیزیں جو ہے نا، یہ معتبر انسان جو ہے نا یہ الفاظ کچھ نہیں بولتا، دیہاتی لوگ بولتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے
یہ عرب میں سب سے فصاحت سے عربی بولنے والا کون ہے؟ اس کو میرے سامنے لاؤ، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں تمہارے کو۔ تو تقریباً ایک 90 سال کا بڈھا رہتا، اس کو جب لایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی انہیں آتا، رسول اللہ فرماتے اجلس یا شیخ، بیٹھو ہے شیخ۔ اب 90 سال کا ہے، بیٹھنے جاتے کہ خم یا شیخ بولتے ہیں، کھڑو ہے شیخ، بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑا آتا، پھر اجلس یا شیخ بولتے، پھر بیٹھنے جاتے، پھر خم یا شیخ، 3 بار بولتے کہ انہیں غصے میں آ جاتا، ارے میں 90 سال کا ہوں، بزرگ ہوں، میرے کو بیٹھو اٹھو بر رہے، انا شیخ کبار، میں بڑا شیخ ہوں، انا شیخ کبار، حاضہ شیخ نزاب، یہ عجیب چیز کر رہے تم، اتتخذ ہزوا، کیا تم مذاق کرے میرے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے بولتے تو کیا بولا تھا؟ قرآن میں یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو دیہاتی استعمال کرتے، انہیں سب سے بڑا شیخ ہے، انہیں یہ تینوں الفاظ ایک ہی موقع پہ استعمال کرا دے بولتے۔ تو قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے ظاہرہ طور پہ بھی، تو انسان کے عقلوں کی انتہا پہ اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کوئی بھی چیز ہو جہاں پر انسان کے عقل کی انتہا ہو، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ظاہرہ قرآن کے صورتوں میں بھی، آیاتوں میں بھی ظاہرہ ایسے چیزیں ہیں جو آج سائنس بھی پریشان ہے۔ ایک تو اس کی جو ہے نا کتابت جو ہے، قرآن کے جو الفاظ جس طرح موتی کو پرایا جاتا ہے اس طرح پورے ہوئے الفاظ ہیں۔ سورہ رحمان آپ دیکھ لیجئے، کسی میوزک سے کم نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب عرب کے جو ہے خاری جب پڑھتے ہیں تو جو ہے نا لوگوں میں وجد آیا تھا، صرف معنی سمجھ کے نہیں، صرف ظاہرہ طور پر۔ اور جو قرآن کے روحانی معنی سمجھتا، اس کی تو زندگی گویا پلٹ جاتی، اس کی زندگی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ بخائے دوام عطا کر دیتا اس کو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ انا اعطیناک الکوثر بول رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نرینہ اولاد، یعنی آپ کے جو ہے نا فرزند، نرینہ بیٹے، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، آپ کو جو ہے نا 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم کا آخری بیٹے کا جب آپ کا انتقال ہو گیا تو لوگ جو ہے نا ہنسی مذاق کرنے لگے کہ اب جو ہے نا محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے کوئی فرزند باقی نہیں ہے، ان کے کوئی بیٹے باقی نہیں ہیں جو ان کے مقصد کو، جو ان کے کام کو، جو ان کے ارادے کو، جو ان کے استقلال کو لے کر چلے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی جس کے اصولوں کو اور جو ہے نا جس کو لے کر چلنے والا دنیا میں کوئی نہ ہو، یعنی جس کی نسل باقی نہ ہو، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ انا اعطیناک الکوثر فرما رہا۔ اب ابتر ہو گئے آپ، یا رسول اللہ ابتر ہو، تو اللہ بولنا نہیں ابتر نہیں، ویسا نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا؟ انا اعطیناک الکوثر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو ابتر سے اور کوثر سے کیا مراد؟ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ہم نے آپ کو ایسا ذخیرہ عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد، عبید اللہ سندھی بھی اپنی کتاب میں لکھتے کہ مقام محمود آپ جو ہے نا قرآن کی تفسیر لکھتے، اور جو ہے نا ابن کثیر میں بھی ہے، اور محمد علی صاحب بھی اپنی تفسیر میں لکھے کہ کوثر سے مراد در حقیقت میں قرآن کریم ہے، جو ایسا ہدایت نامہ ہے، سب کتابیں ہو گئی مفقود لیکن اے عمر مشغل راہ ہدایت آج بھی قرآن ہے۔ تو کوثر عطا کرنے سے مراد یعنی ابتر کا اور کوثر کا دونوں کی آپس میں بندش کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آپ کو کہا، لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کی کوئی ذاتی اولاد نہیں ہے، مگر جو کوئی ہم نے ایسی چیز آپ کو عطا کی ہے، ایسا آپ کو بحر ذخار عطا کیا ہے، جس کو پڑھ کر، جس کو پکڑ کر ہر دور میں آپ کی روحانی اولاد پیدا ہوتی رہے گی۔ باپ کا بیٹا کیا کرتا؟ باپ کے اصولوں کو آگے لے کر چلتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی چیز آپ کو دی ہے کہ جہتی دنیا تک آپ کی امت اس کے ذریعے آپ کے اصولوں کو لے کر چلے گی۔ نہیں اپنے ذاتی چیزوں کو پس پوچھ ڈال کر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے مشکات شریف کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب ہر کسی سے زیادہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں موجود نہ ہو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مومن کس سے محبت کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا۔
تو جو ہے نا ظاہرہ اولاد اتنی قربانیاں نہیں دیتی جتنا روحانی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا کوثر سے مراد جو ہے نا حدیث میں یہ بھی آتا کہ جو ہے نا ایک مشروب ہے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، ایک مشروب ہے جس کو پی کر جو ہے نا انسان کبھی نہیں مرتا بلکہ زندہ ہو جاتا، مطلب جو ہے نا مرنے، اس کو جو ایک بار پی لیتا پھر اس کو موت نہیں ہے، پھر وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، تو قرآن کریم ایسا مشروب ہے، جو کوثر ایسا مشروب ہے جس کو پلا کر جو ہے نا گویا مردے زندے ہو جاتے ہیں نہیں۔ تو وہ کیا ہے، حقیقت میں قرآن ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ہے نا انک لا تسمیع الموتیٰ ولا تسمیع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا مردوں کے سامنے جب کوئی بات کہتے ہیں، مطلب آپ جب ان کے سامنے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ نہیں سنتے، گویا وہ مردے ہیں۔ تو قرآن کریم مردہ کس کو بول رہا؟ جو قرآن کے احکامات کو نہیں سنتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا، گویا وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا کہ دو مردے انسان کو جو ہے نا دو موت دیتا، دو حیات دیتا اللہ۔ دو موت کیا ہے؟ ایک ظاہرہ جسم کا مر جانا بھی موت ہے، اور ایک اس کا روحانی طور پہ مر جانا بھی موت ہے۔ دو طریقے سے زندہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک ظاہرہ طور پہ زندہ ہونا ہے، اور ایک روحانی طور پر اس کے اندر جو ہے نا آپ بقائے دوام حاصل ہونا ہے۔ تو روحانی طور پر انسان زندہ کس طرح ہوتا؟ وہ قرآن کریم سے ہوتا۔ جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا اس کو اللہ تعالیٰ گویا زندہ و جاوید فرما رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، جو بادہ کش ہیں پرانے وہ مٹتے جائیں گے، کہیں سے آپ بقائے دوام لے ساقی۔ یعنی جو بادہ کا جو پرانے لوگ ہیں وہ تو ہزار مر گئے اور مرتے جائیں گے، آپ بقائے دوام یعنی ایسا مشروب پی جسے انسان زندہ و جاوید ہو جانا۔ وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت میں قرآن کریم ہے، جس کی بدولت آج صحابہ کرام زندہ و جاوید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کہاں چھپا کر رکھا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو یہ ایسا علم ہے جو بادشاہ بھی ڈرا کے حاصل نہیں کر سکتا۔ ظالم ہے، پیسے ہیں، مال دولت کسی کو حاصل ہو گئی، خزانہ مل گیا تو انہیں ڈرا کے اپنا لے سکتا، چھین لے سکتا، مگر قرآن کریم ایسا علم ہے جو وانحر سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر اللہ کی راہ میں اثار و قربانی کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ علم قرآن اس کے اندر نازل کرتا، اس قدر انہیں قرآن کا جو ہے نا اس کے سینے پر نزول ہوتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو انسان حقیقی انسان کب بنتا؟ جس وقت قرآن کا اس کے قلب پہ نزول ہوتا۔ اور قرآن کا دل پہ نزول کب ہوتا؟ جب انسان ورہر کرتا، جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا، اس وقت جو ہے نا انسان عامل قرآن بنتا۔ اور جو ہے نا دوسری چیز کہ ایک دفعہ اگر قرآن کسی کے دل میں اتر جائے تو انہیں جو ہے نا فقیر گویا جو ہے نا انہیں غریب بھی ہو مگر انہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا۔ جس کے دل میں قرآن ایک دفعہ گھر کر جاتا، ان کے جو غلام ہو گئے دور کے امام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے، جو عامل قرآن ہوتے، عامل قرآن کا دوسرا نام فقیر ہے۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ کا لقب کیا ہے؟ سلطان الفقراء، یعنی فقیروں کے سلطان۔ یعنی عامل قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ فقیر ہے۔ تو جو عامل قرآن ہوتا انہیں غریب بھی ہو مگر بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا جاتا؟ کردار ہے حسین کا کردار مصطفیٰ، یعنی فقیر ہو کے بھی سلطان ہے حسین۔ تو جس کا کردار قرآن کے مطابق ہوتا ہے، قرآن جس کی زندگی میں عملی جامع ہو جاتا ہے، تو گویا جو ہے نا وہ غریب نہیں ہوتا، بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں ان کے قدموں سے سپاہ تاج و سریر آتے ہیں، ہاتھ ہوتا ہے صدا چھترپتی کے سر پر۔ یعنی ایک فقیر اللہ والا جو ہوتا، جو عامل قرآن ہوتا، اس کے قدموں سے تاج و سریر و سپاہ آتے نہیں۔ فقر کے ہیں معجزات سلطنت و فخر و دین، فقر کے ہیں معجزات سلطنت و فخر و دین، فقر کے ادنا غلام صاحب تاج و نگی۔ فقیری کے ادنا غلام کیا ہے؟
شہنشاہ بادشاہ جو ہے فقیر کے سامنے ہیچ ہے نہیں. ایک بڑے سے بڑا شہنشاہ, اس کے ہاتھ میں جو ہے نا لوگ صرف ظاہرہ طور پر اس کے سامنے سر جھکاتے, مگر ایک فقیر جو اللہ والا ہوتا اس کے سامنے لوگ اپنا دل لا کے رکھ دیتے. جو دلوں کو کر لے فتح وہی فاتح ہے زمانہ. تو جو عامل قرآن ہوتا وہ در حقیقت میں جو ہے نا انسان جو ہے نا بادشاہ کے پاس بھی ہوتے, انسان فقیر کے پاس بھی. اس لیے حساق العالم کیا فرماتے معلوم, بادشاہ کو آدمی نہیں ملتا با, فقیر کو آدمی ملتا بولتے, کیونکہ انہیں عامل قرآن رہتا, انہیں تزکیہ نفس کرتا. بادشاہ جو ہے نا ظاہرہ دولت سے مال سے انسان کو لوٹ لینا چاہتا, مگر فقیر جو ہے نا ایسا علم قرآن اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا کہ انسان جو ہے نا اس کے سامنے دربار میں زانو ادب طے کرتا. اور خواجہ مولوی خواجہ صوفی خواجہ صاحب مبلغ اسلام بھی فرماتے ہیں, بہت بہترین بات ہے, بادشاہ کے دربار میں جو بیٹھتا, بادشاہ اس کو دولت دیتا, مال دیتا, لالچی لوگ اس کے دربار میں بیٹھتے, اللہ والے کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں. فقیر جو عامل قرآن رہتا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا, کیا رہتا, اللہ کا رسول رہتا اس کے پاس نہیں, علم قرآن اس کے پاس موجود رہتا. بادشاہ کے دربار میں مال کی ہوس میں جاتے, مال لینے جاتے, اللہ والے کے دربار میں آ کے اپنا مال لٹا دیتے لوگ نہیں. تو جو عامل قرآن ہوتا گویا انہیں دکھنے میں فقیر ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو, مگر انہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا. تو اللہ والے میں اور بادشاہ میں اور بادشاہ فقیر, بادشاہ جو ہے نا پیسے دے کر لوگوں کو خریدتا, اور فقیر ایک اللہ والے ایک عامل قرآن کے دربار میں لوگ اپنا اثاثہ قربان کر کے اس کے دربار میں آ کے بیٹھتے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا مشروب ہے, یہ ایسی چیز ہے, ایسی آب حیات ہے جس کو انسان ایک دفعہ پی لے تو اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے. کس طرح ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں بھائی ظاہرہ مردہ زندہ, ظاہرہ مردے خبر کے پاس پڑے تو زندہ ہو جانا مردہ. وہ مردہ زندہ کرنے میں کمال ہی کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مردے زندہ کیے, پرندوں کو اڑا دیے زندہ کر کر. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیے, پھر مر گئے وہ لوگ, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جس وجود کے اندر روح قرآن پھونکے وہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی ہے نہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کیے, پھر آپ مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے نہیں. خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ظاہرہ انسان زندہ ہو جانا, ظاہرہ جسم سے زندگی نہیں ہے. روحانی زندگی اگر انسان کے پاس موجود ہے تو وہ آپ بقائے دوام ہے, رہتی دنیا تک کے لیے انسان باقی ہے. یہی اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسی حیات آپ کو دے دی. حیات النبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح, نوح علیہ السلام جو ہے نا 900 سال آپ کی عمر ہے, بولتے 900 سال, کسی نبی کی 900 سال عمر نہیں تھی. 900 سال عمر سے مراد 900 سال ان کے چاہنے والوں میں کشمکش باقی تھی, نبی کی تعلیمات باقی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی کیوں ہے, رہتی دنیا تک آپ کی امت میں اولیاء اللہ بزرگان دین پیدا ہوتے رہتے اور آپ کے منصب کو آپ کے کام کو اپنے سر پر ڈھو کر چلتے رہتے. حساق العالم امام الجہاد میں کیا فرماتے ہیں, کوئی عیسیٰ ہو, کوئی مہدی ہو کوئی چنبسویشور, یہ سب پروانے ہیں, آتے ہیں مرنے شمع محمد پر. تو ہر دور میں یہ پروانہ محمد شمع محمد پہ سے اپنی جانوں کو نثار کرنے آتے رہتے. یہی روحانی اولاد کا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا. 900 سال ان کی عمر ہے, 900 سال عمر دے دیا, کیا کرتا انسان, پھر مرتا ہی. 100 سال کے بعد بڈھا ہو گیا تو گھر والے بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے. مگر یہ قرآن جو روح پھونکتا وہ ایسی روح ہے کہ انسان جس قدر بزرگ ہوتے جاتا اس قدر اس کا کمال ہوتے جاتا نہیں. جس قدر انسان بزرگ ہوتے جاتا اس قدر اس کا احترام, اس قدر اس کے اندر روحانیت, عرفان اس کے اندر اجاگر ہوتا. تو ایسی قرآن کریم دولت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں, مگر یا رسول اللہ ہم نے آپ کو ایسی دولت عطا کی ہے, ایسا جو ہے نا ہدایت نامہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے یہ اولادیں تو ان کی ہے, خون کی اولادیں تو ان کی ہے. اکرمہ جو ہے نا ابو جہل کے بیٹے, ابو جہل اس کا نام عمر بن حشام, ابو جہل اس کا لقب پڑ گیا جاہلوں کا باپ نہیں. اس کا مقصد کیا تھا, اسلام کو مٹا دینا, مسمار کر دینا, اس کا مقصد تھا. اس کی اولاد ان کے مقصد کو لے کے چلی کیا نہیں. کس کی اولاد بنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بنی. ابو جہل کے لیے ابتر,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بن گئے؟ نہیں، حضرت حذیفہ اتبا کے بیٹے، شیبہ اتبا ولید، شیبہ چاچا، ولید بھائی، اتبا باپ. اتبا بولا جب آپ گھر چھوڑ کے چل جا رہے ہیں، حذیفہ میں کیا نہیں دیا تمہارے کو جو محمد دے رہے تمہارے کو؟ تو انہیں کیا فرماتے؟ اے والد تم صرف میرے کو دیے، محمد پوری دنیا کو عطا کرتا ہے. ایسا راہ ہدایت ہے، مشغل راہ ہدایت، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جو تمام دنیا کے لیے ہدایت اس میں موجود ہے. اور قرآن کریم سے آپ عرفان جو ہے اس کے حاصل کر لیے اپنی سوچ کے مطابق، آپ اپنی سوچ سے، تو کبھی اس کا عرفان ختم ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے اس کو کوثر کہا گیا، خیر کثیر ہے. جو جس قدر اس میں غوطہ لگاتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا. علامہ اقبال کیا فرمائے؟ قرآن میں ہے غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں غوطہ زن ہو، یہ ایسی چیز ہے جو جتنا غوطہ لگاتا نا اس قدر اندر سے جو ہے نا سمندر میں جو جتنی اندر تک غوطہ لگاتا انہیں اتنے زیادہ جو ہے نا زیورات حاصل کرتا. تو قرآن میں جو جتنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے فکر کے مطابق ڈوبا، اللہ اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کر دیتا. تو اللہ یہی فرما رہا کہ لوگ نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم نے ایسی چیز عطا کی ہے آپ کو کہ اولادیں تو ان کی ہے، خون تو ان کا ہے، مگر وہ ان کے مقصد کے لیے، ان کے ارادے کے لیے، ان کے اصول کے لیے ابتر ہو گئے. آباد ہوئے تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہوئے. آپ کی روحانی اولاد بنے، آپ کے کام کو لے کر، آپ کے مقصد کو لے کر، آپ کو اپنے کھانوں پہ ڈھو کر گلی گلی راہیں راہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہمیں کہاں کہاں سے گزر گیا. صحابہ کرام علامہ اقبال فرماتے ہیں سفید دائر سے باطل کو مٹایا کس نے، سفید دائر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. تو صحابہ کرام جو ہے نا جو ان کی اولادیں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ انا شانیہ کا ہول ابتر میں یہ نقطہ بیان فرما رہا کہ اگر ظاہرہ اولاد بھی ہو گئی، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، 1000 بیٹے ہوں گے، نہیں، مگر انہوں اس قدر قربانیاں نہیں دیتے جس قدر ایک روحانی اولاد قربانی دیتا ہے. باپ اگر بول دیا بیٹے کو، دل میں کیا کچھ رہتا، چپ بولے چلو بول کے کرتا بندہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ایک الفاظ نکل گیا، صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا؟ یا تو یہ الفاظ پورے ہونا یا ہمارے جو ہے نا جسم میں ہماری جان باقی نہیں رہنا. 313,000 کے مقابل میں کھڑے، کس کی بدولت؟ ایک باپ بولا سمجھو اکیلا جا کے 10 کمار بیٹا نہیں اٹھتا، عمر کا تقاضا ہے، باپ بھگلا گیا سمجھتا بیٹا، مگر قربان جائیے صحابہ کرام پر، قربان جائیے اس قرآن کریم پر جس نے ایسی تعلیم دی صحابہ کرام کو. 313,000 سے مت بڑھے، 1000 کے جھمگٹوں میں گھس گئے، نہیں ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. یعنی اس روحانی باپ کے اگر کوئی خلاف گیا، اپنی جانیں بعد میں صحابہ کرام کے مد نظر میرا کیا ہوں گا نہیں تھا، اس وجود کا خول پورا ہونا. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تلوار کے سامنے جو باپ کو حکم دیا، بیٹا مان لیا، سر پہ تلوار آ گئی، مصلحت اختیار کرتا، مگر صحابہ کرام جو ہے نا ہنستے کھیلتے اللہ کے رسول کے لیے قربانی پیش کریں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا صلیب پر لٹ کے ایلی ایلی ما شبختنی، اللہ تو کیا کر دیا، تو کیا کر دیا، مگر صحابہ کرام پیدا کرے خدا یہ مجھ کو 1,00,000 بار، یوں ہی کروں آسیوں پہ جانثار. اللہ 1,00,000 بار بھی پیدا کیا تو یا رسول اللہ آپ کے اصول کے لیے 1,00,000 بار بھی ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو جب جو ہے نا صلح کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، تو واپس جا کے کعبۃ اللہ میں کیا بولے سہیل بن عمرو، ان سے جنگ لڑنا چھوڑ دو، کیونکہ جس کی امت اس کے نبی کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہی، انہیں خون کس طرح گرنے دیتی؟ بولو، اس قدر جانثار ہے صحابہ کرام کے، بیٹا باپ کا اتنا جانثار نہیں ہوتا، اس سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہوئے. ایک ایک حکم پر صحابہ کرام جو ہے نا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیے. دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. باپ کا حکم بیٹا ظاہرہ طور پہ مانتا، دل میں کجی رہتی کچھ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے صحابہ کرام ارے اب کیا ہوا، 60,000 کے مقابل میں آ گیا، نہیں سمجھے صحابہ کرام. اسی لیے جو ہے نا حفیظ جالندری کیا فرماتے،
صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی۔ نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا داغ کمندے تھے نہ کوڑے تے، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں، تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 ذریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سنا ہے 313 سے آگے تک نہ تھا شمار ان کا، سنا ہے ساتھ تھا ان کے پروردگار ان کا۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو لے کر آپ کو اپنے کھانوں پہ ڈھو کر صحابہ کرام جس طرف رخ ہوا، رسول اللہ فرمائے میرے پیغام کو پہنچا دو، جس طرف صحابہ کرام کا رخ ہوا اس طرف صحابہ کرام نکل گئے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کیے، نہ مال و دولت کی پرواہ کیے۔ مالن جو رسول اللہ فرمائے شراب نہیں پینا، تاریخ گواہ ہے مدینہ کے گلیوں میں جو ہے نا شراب بہتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ ایک ظاہرہ بیٹا بھی اتنی قربانیاں نہیں دیتا، ایک روحانی اولاد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا کہ جب بیٹے کا بیٹا پوترا پر پوترا ہو گیا سمجھو، دادا سے اتنی محبت نہیں رہتی اس کو لگاؤ، مگر روحانی اولاد ایسی ہے ہر دور میں پیدا ہوتی اور اتنی ہی محبت کرتی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہیں کس قدر میں ان سے محبت میں آگے بڑھ سکتا ہوں، یہ ان کے اندر کشمکش ہوتی روحانی اولاد میں۔ تو اللہ ایسی روحانی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کس کے بدولت؟ اس قرآن کے بدولت۔ یا رسول اللہ ایسی مشغل ہدایت ہم آپ کو عطا کیے کہ جس کو بڑھ کر ایسی آپ کے روحانی اولاد پیدا ہوگی جو آپ کے زبان کے آپ کے اصول کے ایک لمحہ بھی آپ کے خلاف الفاظ برداشت نہیں کرے گی۔ نہیں حساق العالم اپنی جوانی قربان کر دیے، کیوں؟ جگت گرو کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعلی دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے کوئی باپ کے بھی خلاف بولا سمجھو 1000 جنے کھڑے تو انہیں ڈرتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت دل میں بس جاتی، حساق العالم جو ہے نا چکوڑی ادھر گئے تو ایک جنا جو ہے نا کیا بولا، تم جو ہے نا بورے جگت گرو محمد تم ہمارے چندرشیشور اتارے، اگر میں بھی داڑھی بال چھوڑ لے کے بولوں میں محمد ہوں تو تم مانتے کیا؟ حساق العالم کیا فرمائے، 3 دن میں جل کے مر جاتا تو اعلان کر تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک باپ بھی جو ہے بیٹا بھی باپ کو اس طریقے سے پیش نہیں کرتا۔ سامنے والے دیکھ کے کئی سلطنتوں میں دیکھیے آپ بیٹے باپ کو مار کر کھڑے ہوئے، اللہ الدین خلجی چچا کو مارا نہیں، مگر روحانی اولاد ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا کہ آپ کے مقصد کو لے کر آپ کے ارادوں کو لے کر مرنا، آپ کے اصول کو لے کر مرنا، آپ کے اصول کو پھیلانے کے لیے اپنی جان دینا باعث سے فخر سمجھتے لوگ۔ ایسی روحانی اولاد اللہ تعالیٰ عطا کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، ہو گئے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر امت مسلمہ مری نہیں، پس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بات بنائی کس نے؟ نہیں ہم سے پہلے عیسائی تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، تیرا حکم ہوا تو منہ پھیر کے بھاگے نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایسی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، ایسا آپ کا استقلال، ایسی انسیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، آپ کے ایک حکم پر صحابہ کرام تس سے مس نہیں ہوئے، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے جوانیوں کو ابھرتی ہوئی جوانیوں کو نا اس کام کے لیے قربان کر دیے۔ صرف وہی دور میں نہیں، اسلام آ کے 1400 سال ہوا، آج بھی اگر اس وجود میں کمال نہیں رہتا تھا، اگر جس طرح آم ہے سمجھو، آم میں مٹھاس جو مزہ نہیں ہے تو لوگ کھاتے گا چپچ نہیں کھاتے، اسی طرح اگر وہ وجود میں وہ اثر وہ کمال نہیں رہتا تھا تو آج بھی نوجوان حساق العالم فرماتے ہیں، اس طرح مولوی ایوب شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میدان میں کام آئے ایسے جوان بندے حوروں نے جن کے آ کے پلکے بچھا رہے ہیں، یعنی اس دور میں بھی نوجوان ابھرتی ہوئی جوانیوں کو ٹھوکر سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بننے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ وجود میں وہ کشش ہے،
وہ وجود میں وہ اثر ہے کہ 1400 سال بعد بھی وہ وجود کے پیغام کو لے کر نکلنے کے لیے نوجوان، دنیا کی رنگیلیت ہے، رنگیلی دنیا ہے، مگر لات مار کر وہ وجود کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سخت عالم فرماتے ہیں آؤ موجودہ زمانے کی قیامت دیکھو، کیا کوئی دین کے خاطر بھی فقیر ہو بیٹھا؟ علم و ذرا اور جوانی کو نظر کر دے کر ہے کہیں دین محمد کا کوئی متوالا؟ خانقاہ سرور عالم میں ایسے متوالے ہیں، اللہ تعالیٰ باقی رکھا، ہر دور میں باقی رکھتا، چونکہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے۔ اللہ بتاتا کہ دیکھو اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تھی، اس دور میں بھی آپ کی روحانی اولاد ہے، آپ کے مقصد کو کوئی جو ہے کبھی جو ہے نا گرنے نہیں دیتا۔ اللہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس مقصد کو لے کر کھڑا ہوتا، ایک کے اندر وہ جو ہے نا وہ عشق جب جو ہے نا ایک جو ہے نا جب عشق والا جب جو ہے نا رحلت کر جاتا، دوسرے کے اندر وہ عشق محمد پیدا ہوتا، پھر وہ جو ہے نا آپ کے عشق کو جو ہے نا آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر کر طے کر کر نوکریوں کو قربان کر کر جو ہے نا اس کام کے لیے نکل جاتا۔ ڈاکٹری تھاٹ کو چھوڑا اور فقیری لے لی، حکمت جسم کو چھوڑ حکمت روح کو پکڑا، چھوڑ کر سارے حسابات توکل پرا، رنگ لیا گہرے ہرے رنگ میں امامہ میرا، کرتا ہوا صدریا کا ہو کا بغل میں چوغا، بے دیکھ ہاتھ میں قرآن پکڑا، پہنے نالین کو کمبل کا بنایا چوغا، دل کی تبدیلی نے ظاہر کو بدل ڈالا، کام کیلاش کا تھا اس سے بڑا دکھتا تھا، کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس وجود کی محبت میں کود جاتے۔ ہر دور میں ایسی روحانی اولاد پیدا ہوتی کہ مد مقابل میں فرعون ہے، نمرود حامانے نہیں دیکھتے، کود بڑا آتش ہے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لب بام بھی۔ ایسے عاشق رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت پیدا کرتا، جو اپنی جوانی، اپنا جو ہے نا مال دولت، اثاثہ زمین جائیداد نہیں دیکھتی، یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیچ ہے اس وجود کی محبت میں۔ ایسی محبت اس وجود سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے باقی رکھ دیا کہ ہر دور میں آپ کی روحانی اولاد پیدا ہوتی رہے گی، ہر دور میں ان پر مر مٹنے والے آتے رہیں گے اور اپنی جانوں کو اس وجود کے لیے قربان کرتے رہیں گے۔ کوئی عیسیٰ ہو، کوئی مہدی ہو، کوئی چند بسویشور، یہ سب پروانے ہیں، آتے ہیں مرنے شمع محمد پر۔ ہر دور میں اس شمع محمد پر سے اپنی جانوں کو نثار کر کر اس وجود کو اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے، اور اللہ جو ہے نا زمین آسمان کے خزانے اور جو ہے نا مقامات ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہوں۔ ہر دور میں وہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے ایک شاعر کیا فرمایا، رسول خدا اب غم و رنج کھا کر کھڑے ہو گئے ہیں مسلح پہ آ کر، پکارا جو مولا کو آنسو بہا کر، تو رب نے کہا یہ دلاسا دلا کر، محبت سے جو تیرا ساتھ دیں گے، سفید و سیاہ کے وہ مالک بنیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا دین کے لیے جس قدر قربانی دیتا، اللہ اس قدر دنیا میں اس کا نام سرخرو کر دیتا۔ نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام ہے دکھنے میں، مگر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم کے بادشاہ کو آج کوئی جاننے والا نہیں ہے، نہیں، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گاؤں کے چوراہے پہ آپ جا کر پوچھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حبشی غلام ہے حالانکہ، مگر پوری دنیا کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ نہیں، ایک دفعہ جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے لڑ لیے، رسول اللہ نے کیا فرمائے، اے خالد اگر تم صفا اور مروہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو تو ان کے ایک درہم سے بڑھ کے، مطلب ایک درہم سے جو ہے نا بڑھ کے نہیں ہے، ان کے ایک درہم سے کم ہے تم اگر صفا اور مروہ بھی ان کے راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو ایسا مقام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا، جو ان کے یعنی ان پر جو جان نثار کر کے آئے، آپ کے لیے جو اپنی جوانیوں کا نذرانہ قربان کیے، اللہ کیسا باقی رکھ دیا ان کو۔ یہی حی قیوم کا راز ہے، یہی کوثر پینے سے جو انسان مرتا نہیں زندہ ہو جاتا نا، یہی ہے وہ۔ آپ بقائے دوام کہتے ہیں اس کو، 1400 سال ہو گئے، آج تک صحابہ کرام کی روح زندہ ہے۔ جب تک صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہوتا کوئی خطبے پہ سے نہیں اترتا۔ صحابہ کرام اجمعین کا جس وقت تک جو ہے نا ذکر نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے نا خطبہ انسان کا مکمل نہیں ہوتا، تقریر مکمل نہیں ہوتی، تو کیسا اللہ تعالیٰ آپ بقائے دوام دے دیا۔ تو یہ جو ہے نا حیات النبی ہونے کی یہی جو ہے اس میں جو ہے دلیل ہے کہ ہر دور میں آپ پر مر مٹنے والے آتے رہیں گے۔ اس طرح کسی حضرت کیا فرماتے ہیں، جس دین میں یادہ نہ ہو وہ دین مردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ان کا کوئی مثیل نہیں،
ان کے پیغام کو لے کر کوئی چلنے والا نہیں، یوسف علیہ السلام کے پیغام کو لے کر کوئی چلنے والا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کر کوئی چلنے والا نہیں، مگر ہر دور میں ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، بے شک اللہ ہر دور میں اس وجود کی غیرت میں، اس وجود کے پیغام کو دنیا میں عیان کرنے کے لیے ہر دور میں ایک ایک مجدد کو، ایک ایک ولی کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا، تاکہ اس وجود کے پیغام کو اپنے سر پر ڈھو کر، اس وجود کو جو ہے نا اصولوں کو اپنے کھانوں پر ڈھو کر جو ہے نا اس وجود کو پھیلانے کے لیے جو ہے نکلتے ہیں۔ یہی در حقیقت میں روحانی اولاد ہے، اور انہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ لا ينظر بصورتکم واعمالکم ولکن ينظر بقلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تمہیں تمہارے چہروں سے، تمہارے مالوں سے نہیں دیکھتا، تمہارے قلوب سے، تمہارے اعمال سے اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو جو ہے نا ہم فلاں ابن فلاں، ہم انجینئر ہیں، ہم ٹھاکرے صاحب، ہم اتنے امیر ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا جو اس دربار میں جتنے عاجزی سے بیٹھا اور جو اس وجود کو جتنی قربانی دے کر جو ہے نا فصلی لربک ونہر کے ذریعے جس قدر جو ونہر کیا، یعنی جس قدر جو قربانی کر کر اس وجود کو لے کر ڈھو کر دنیا میں پھرا، اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو عیان کرتا۔ یہی جو ہے نا یعنی اس میں جو ہے نا فلاں ابن فلاں یا پھر جو ہے نا کسی عصبیت کی بنا پر یہاں پر مقام نہیں ہے۔ اگر ظاہرہ اولاد بھی رہتی تھی سمجھیے تو جو ہے نا آپ کے بعد رسول اللہ کے بعد آپ کے جانشین آپ کے فرزند، آپ کے جانشین آپ کے فرزند، اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ختمش کر دیا۔ یعنی جو ہے نا جانشینی کا جو اصول ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو روک دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کے لیے اگر ویسا تو لوگ کیا بولتے تھے؟ ارے بھائی انہوں رسول اللہ کی اولاد ہے، فرزند ہے رسول اللہ کے، اس کے واسطے انہوں کرے، ہم کہاں سے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہ آپشن چھوڑا ہی نہیں۔ تم جس قدر قربانی اس وجود کے لیے پیش کریں گے اس قدر بلند و بالا تمہارا مقام ہوتا، اس قدر اللہ تمہارے کو چمکاتا۔ جس قدر اس وجود کے عشق میں آپ لگے ہوئے رہتے، جس قدر ونہر کرتے آپ، جس قدر آپ قربانی اس وجود کے لیے پیش کرتے، اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ عطا کرتا، آپ روحانی اولاد بنتے۔ اللہ تعالیٰ جامع البیان میں کیا جامع البیان میں فرماتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے والعمل الصالح یرفعہ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں استغفر اللہ، جو اللہ کے پیغام کو لے کر چلا اللہ اس کا مقام کو بلند کرتا، جو اس وجود کو اپنے ڈھو کر، جو اس وجود کے مقصد کو لے کر دنیا میں نکلتا، وہ حقیقت میں جو ہے نا بلند، اس کے مقامات بلند ہوتے اللہ کے نزدیک۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے نا کوئی قبیلوں کی بنا پر، ذات کے بنا پر بلند و بالا نہیں ہے، تقوی کی بنا پر بلند و بالا ہے۔ جس میں جس قدر جتنا تقوی ہے وہ اس قدر اتنا بلند ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی کہتے۔ استغفر اللہ سعید الدین وحید صاحب درس کے نوٹ میں فرمائے، استغفر اللہ درس دیتے وقت فرمائے کہ تقوی سے مراد اپنے آپ کو اس نور مجسم سے اس قدر مس کر لینا کہ آپس میں دوئی کا مسئلہ باقی نہیں رہنا، یہ تقوی ہے فرمائے۔ یعنی رسول اللہ کے وجود کو جس قدر ہو سکے قریب ہو۔ استغفر اللہ کیا فرمائے؟ خامخواہ مدد فرماتے اللہ سے دعا کرو تو کیا کرو با؟ مال دو، دولت دو، دعا مت کرو، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس وجود کی قربت مل گئی تو ظاہرہ نعمتیں آ جائیں گے خادم بن کر۔ خادمہ کیا کرے جب ہم کو ملا ہے مولا؟ جب مولا آپ کے پاس ہو گیا تو یہ تمام چیزیں ہیچ ہے، تو دعا کیا کرنا؟ اس وجود سے قربت، اس کی قربت کو کہتے ہیں جنت، اس کی ناراضگی جہنم ہے۔ اس کی قربت حقیقت میں ہمارے لیے ہر چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی جس قدر انسان قربت، کسی لیے جو ہے نا سوال کرتے ہیں، میرے سے کئی لوگ سوال بھی کیے، ارے سب صحابہ تھے، ہر کسی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا خلیفہ نے بنایا، 40 خلیفہ بنے، باقی کے ساتھ تو انصاف مطلب نعوذ باللہ انصاف نہیں ہوا۔ تو میں بولا خلیفہ بننا بڑی بات نہیں ہے، خلافت کے منصب پہ بیٹھنا یا پھر گورنر بننا بڑی بات نہیں ہے۔ النظر وجہ الیک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ کر آپ کو اپنی نظروں سے تکتے رہے نا، جو آپ کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوا، وہ بڑی بات ہے۔ نہیں، گورنری بڑی بات نہیں ہے۔ استغفر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فقیری، یہ وہ اکثیر بدولت جس سے باندھا جاتا ہے خلافت کا بھی صحرا سر پر، فقیری کی بدولت خلافت کا صحرا سر پر ہے۔ نہیں، خلافت بادشاہت اصل چیز نہیں ہے، اس لیے استغفر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بادشاہ چاہنے والوں، حکومت چاہنے والوں کو حکومت دے کر
مال و دولت چاہنے والوں کو مال و دولت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری میں مست رہنے والے لوگ ہیں. فقیری کیا ہے؟ عامل قرآن کا دوسرا نام فقیر ہے. مجسم قرآن کا دوسرا نام فقیر ہے. قرآن کے احکامات کو اپنانے والا. تو بادشاہت گورنری حکومت بڑی چیز نہیں ہے, اللہ کی رضا بڑی چیز ہے نہیں, وہ وجود کی قربت بڑی چیز ہے. یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہے نہیں. راہ حق میں اٹھو, سامان سفر کا باندھو, تاج ٹھوکر پہ رکھو, سر پہ امامہ باندھو. شہنشاہیت تاج حکومت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے باندھی نظر آئی. ہم دیکھیں اس نظارے کو, یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ جب ہوا تب صحابہ کرام کے جو ہے نا حساق العالم اس میں فرمائے, جامع البیان میں تمام انبیاء کی لکھ کے بتائے کہ انہوں حکومت ہے. تو اب تفصیل لمبی ہو جاتی, ان کی کرسی ملی تو انہوں کیا کرے, ان کی کرسی ملی تو انہوں کیا کرے, حضرت عمر کو کرسی ملی تو انہوں کیا کرے. فرمایا حساق العالم تخت ملا. سلیمان علیہ السلام کیا فرمائے, اے اللہ ایسی حکومت کسی کو مت دے, نہیں بادشاہت آئی ایسی بادشاہت کسی کو مت دے. ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ ایسی حکومت دے میرے بعد کسی کو نہ دے. صحابہ کرام کے پاس جب حکومتیں ہیں, تخت و تاج آئے تو کیا کرے. ایران کا تاج آیا تو حضرت عمر کیا فرمائے, اپنے غلام پہ سر کے رکھ کے بتائے, غلام کے سر پہ رکھ کر بتا دیے یہ پہلے بھی غلام کے سر پہ تھا, اب بھی غلام کے سر پہ تھے. اگر تم ہماری اطاعت کر لیتے ہم تمہاری حکومت چھیننے نہیں ہیں. اسلام قبول کر لو, بادشاہت تمہیں مبارک, تمہاری شہنشاہیت تمہیں مبارک, اس وجود کو مان لو. نہیں حساق العالم میں کیا فرمایا یہاں پر انگریز کو, تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو, پورے مسلمان بغیر معاہدے کے جو ہے نا تمہاری فوج میں آگے جو ہے نا تمہارا کام کریں گے. تو حکومت بادشاہت اللہ والے کے مد نظر نہیں رہتی, اس کے مد نظر کیا رہتا, قرآن اس کے مد نظر رہتا. جس قدر علم قرآن اس کے سینے میں مضمر رہا, گھس گیا, انہیں جنگل میں بھی رہا تو بادشاہوں کا بادشاہ رہتا. نہیں ایک بادشاہ ہے, مال و دولت ہے نا, جس طرف رہی اس طرف کشش کرتا. نہیں مال دولت نہیں ہے, حکومت نہیں ہے تو بادشاہ نہیں ہے. عام چوراہے پہ اگر بغیر خالی کپڑوں پہ, سادہ عام کپڑوں میں پھرا, لوگ پوچھ کے نہیں دیکھتے. ایک اللہ والا جنگل میں بھی رہا تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. نہیں اس کے اندر اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے, قرآن کی دولت اگر اس کے اندر موجود رہی تو جنگل میں بھی رہا تو بادشاہوں کا بادشاہ رہتا ہے. کون؟ روحانی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے جو روحانی اولاد ہوتے ہیں, آپ کے جو اس قرآن کو جو اپنے دل میں بسا لیتا, انہیں جو ہے نا جنگل میں بھی بادشاہوں کا بادشاہ رہتا. غلام ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا مگر بادشاہوں کا بادشاہ. تو یہی اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا کہ جو کوئی جو ہے نا اس قرآن کو لے کر چلتا ہے, یا رسول اللہ آپ کبھی ابتر نہیں ہیں, ہر دور میں آپ کی روحانی اولاد پیدا ہوتی رہے گی, ہر دور میں آپ کو پیغام کو لے کر چلنے والے جی اعلیٰ محمد آپ پر سے جو ہے نا اپنی جانوں کو نثار کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے, اور ہر دور میں آپ پر سے جو ہے نا اپنی جانوں کو نثار کرتے رہیں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ اس میں روحانی اولاد نے بیان فرمایا کہ, اور دوسری چیز بھی کیا ہے, جو آپ کے دین کے لیے اٹھیں گا اللہ کی نظر میں وہ مخرب ہے, وہ معزز ہے, وہ مکرم ہے. انجینئر کا بیٹا ہے سمجھو, باپ دادا سب انجینئر, تھوڑے خاندانوں میں رہتا نا, اب پوترا انجینئر نہیں بنا, اس کو انجینئر کا لقب ملتا ہے کیا, کانٹریکٹ ملتا ہے کیا اس کو؟ جب تک تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو انجینئر نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے نا انسان کتنا بھی بڑے مطلب منصب پہ ہو, آج خانقاہیں بے نور کیوں ہیں بولو آپ؟ حضرت فرمایا ساری خانقاہیں بے نور ہے سوائے اس خانقاہ کے. کیوں؟ اس خانقاہ میں روح قرآن باقی نہیں ہے, اس خانقاہ میں روح قرآن باقی ہے. فقیر کا اس قدر تن گزران تھا, رہنے کو مکان نہ تھا, ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان تھا. ہماری خانقاہ میں مشعل راہ کیا ہے؟ ہمارا صدر مبارک ہو کہ 1400 سال بعد قرآن کریم نے ہماری صدارت قبول کی ہے. ہمارا صدر قرآن ہے, ہم نقش قدم پر چلتے تو قرآن کے نقش قدم پر چلتے. یہ ظاہرہ کتاب نہیں ہے, ہر دور میں عامل قرآن پیدا کرتی ہے یہ کتاب. مسلم کا اظہار میں سقلان فرماتے ہیں قرآن ایک زندہ کتاب ہے, ہر دور میں جو کوئی اس کے ہدایت کردہ اصولوں پر چلتا ہے گویا وہ مجسم روح قرآن بن جاتا ہے. تو جو قرآن کے اصول کے خلاف عمل کرے انہیں تباہ ہوتا. کس طرح؟ جو مجسم روح قرآن کے خلاف کھڑا انہیں تباہ ہونا, گویا قرآن کے خلاف کھڑ کے تباہ ہونا ہے. ایک اللہ والے فقیر کے خلاف کھڑ کے تباہ کیوں ہوتی حکومت؟ اللہ والا عامل قرآن ہوتا, نہیں مجسم روح قرآن ہوتا. تو جو قرآن کے اصولوں کے خلاف چلتا, یعنی جو اللہ والے کے خلاف چلتا, انہیں تباہ ہو جاتا.
تو یہ دولت کس طرح حاصل ہوتی؟ چرا لے سکتے، چھین لے سکتے، ایسا ہے کیا اس میں؟ نہیں ہے۔ مولا علی کیا فرماتے؟ دولت کی تم حفاظت کرتے ہیں، دولت کی تم حفاظت کرتے، ایمان تمہاری حفاظت کرتا ہے فرمائے۔ تو قرآن جو ہے نا کوئی چھیننے سے نہ چھین سکتا، نہ چھپانے سے چھپ سکتا۔ انسانوں کے دلوں میں مضمر، اس کا علم کہاں رکھا؟ اللہ تقوی میں رکھا، الہیت میں رکھا، عشق رسول میں اللہ تعالیٰ اس کو مضمر رکھا۔ جو جس قدر عشق رسول میں جو ہے نا فنا ہوگا، اللہ اس قدر اس کو جو ہے نا علم قرآن سے سرفراز کرتا نہیں۔ اسی لیے جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا غوث العالم دستگیر حج کے لیے گئے تھے، واپسی میں آتے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پہ کھڑ کے سوچے۔ غوث العالم دستگیر حج کے لیے گئے تھے، واپسی میں آتے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پہ کھڑ کے سوچے کہ میں تو سید ہوں، سید و سادہ، تو انہوں تو سید بھی نہیں ہے، تو ان کی مزار پہ میں فاتحہ دلاؤں کیا؟ میرا مقام ان سے بڑا ہے نا۔ سمجھے؟ تو آپ فارسی آتی تھی آپ کو، ایران کے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے نا آواز آئی، ہر چی عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملے موجودات را۔ ہر کوئی، ہر چی عاشق شد جمال ذات را، ہر عاشق جو اس وجود کے جمال پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ سید ہے۔ ہر چی عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملے موجودات را، حقیقت میں وہ کل تقی آل محمد، تو متقی پرہیزگار جو اس وجود کے پیغام کو لے کر نکلا، اولاد ہے، باپ کے پیغام کو لے کے نہیں نکلی تو کیا فائدے کی اولاد بولو آپ؟ نہیں، باپ کے کام کو نہیں لے کے چلی، جو باپ کے کام کو لے کر چلا انہیں حقیقت میں اولاد ہوتا۔ تو اوست سید جملے موجودات رہا، تو آپ فاتحہ واتحہ دلائے، بعد میں جو ہے نا آپ کے خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، آ کے کیا فرماتے؟ وہ جو آپ کو آواز آئی وہ اللہ کی طرف سے تھی، مگر میں تہ دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، چونکہ آپ ذاتی طور پہ بھی سید ہیں اور آپ کے اعمال بھی، آپ کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو سید کی دلالت کرتا ہے۔ حسق عالم مسلم کا اثار میں فرمایا، آپ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، جس قدر اعلیٰ آپ کا نسب ہے اس قدر عالیہ آپ قربانی پیش کر کے بتائیں، نہیں، جس قدر آپ کا مطلب ذاتی طور پہ جس قدر آپ کی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ، جو آپ کا ذاتی اس قدر آپ اپنی روحانی طور پہ جو ہے نا قربانی بھی پیش کر کے بتائیں، نہیں، تو جتنا بڑا آپ کا جو ہے نا ریکمنڈیشن رہا اتنی بڑی اگر آپ کی قربانی رہی، اللہ کے نزدیک ریکمنڈیشن سے آگے نہیں بڑھتا بندہ، قربانی سے عشق رسول سے آگے بڑھتا۔ جس قدر جس کے اندر عشق رسول ہے اس قدر جو ہے نا اللہ اس کو دنیا میں سرخرو کر دیتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا، روحانی اولاد کے جو متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہر دور میں روحانی اولاد پیدا ہوتی رہے گی، اور اس سے ایک جو ہے نصیحت بھی دے رہا کہ ہم نے ایسی چیز، ایسا کوثر تمہیں عطا کیا ہے کہ اگر تم اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن گئے، قربانی پیش کر کر جو ہے نا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بنے تو پھر تمہارے جو مد مقابل میں رہتا انہیں بھی جو ہے نا ابتر کہلاتا، انہیں بھی ابتر ہو جاتا۔ اللہ یہی اس سے بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اس طرح ہم جانتے ہیں کہ خانقاہ سرور عالم کا معمول ہے، خطبہ ثانی میں جو ہے سورہ فاتحہ پر جو ہے نا اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کے راستے پر مت چلا جو مغضوب اور ضالین ہوئے۔ تو مغضوب اور ضالین سے مراد جن پر تیرا غضب ہوا، یہودی اور نصارہ۔ مختصر یہ، یہودی کو اللہ ان کے نقش قدم پر کیوں مت چلا ور رہا، یہودیوں کے نقش قدم پر؟ یہودی کیا کریں؟ نبی کی تو مانے، نبی کی تعلیمات نہیں مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، حکم نہیں مانے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، مذاق بنا دیا نبی کا، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کو جھٹلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ہم آپ کو نہیں معلوم کون ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا اگر تم ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، آپ کے احکامات اس نے مانے، تو پھر ویسے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ خوارز مہجوری قرآن شدی، سکوئے سنجے گردش دوران شدی، یعنی آج جو ہے نا امت قرآن کے احکام کو چھوڑ دی، پھر شکوہ کر رہی اللہ تم ہمارے کو ایسا خستہ حالی میں کیوں رکھا؟ تمہارا عمل ہے جو تمہارے کو اس طرف دلالت کر رہا۔ امت مسلمہ جب بولا گیا
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا مغضوب کے یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی نبی کو تو مان رہے، نبی کے احکامات کو نہیں مان رہے، ایسا نہیں کرنا، نبی کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ یہی فرما رہا کہ نبی کے احکامات کو لے کر چلو، ذاتی طور پہ نبی مت بیان کرو، آپ کے احکامات کو لے کر چلو۔ دوسرا عیسائی، انہوں تو نبی کچھ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بول کے بتا رہا کہ ہر دور میں مغضوب اور ضالین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ رہتے۔ یزید جو ہے نا مغضوب ہے، نبی کو تو مانا، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ تو جو بھی امت مسلمہ میں فاسق و فاجر بھی پیدا ہوتے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو صحیح، کلمہ تو پڑھتے، آپ کے تعلیمات نہیں رہتی ان کے اندر، نہیں آپ کے احکامات کو لے کر نہیں چلتے، سود جائز، سب جو ہے نا غلط کامات جتنے بھی ہیں، مال ہڑپنا، معصوموں کو ستانا، سب جائز، پھر نام کلمہ کیا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کیا فرمائے، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ امام حسین کو قتل کرے تو نعرہ تکبیر برا، انہیں بھی قرآن ہی پڑھ رہا، نہیں وہاں پہ ظاہرہ قرآن ہے، مردہ دل لوگ ہے، یہاں پر مجسم قرآن ہے، ایک قلب مطمئن ہے، نہیں تو یہی فرق ہے دونوں کے درمیان۔ یہ عامل قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وہ صرف ذاتی طور پر بولنے والے ہیں۔ تو اللہ یہی بول رہا ہے کہ عامل قرآن بننا جو ہے کمال ہے، مغضوب اور ضالین کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے عامل قرآن جو بن گیا در حقیقت میں جو ہے نا وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ دین کی خدمت لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ والبراق رفرفہ مرکبہ الی وراء الوراء سفرہ مقام الہدیۃ مقامہ وعقافۃ للناس امۃ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس ورسول الی الناس جميعا اصحابہ مسیر الانبیاء الارض کلها لهم صلی جعل اللہ له مال غنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول الامین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ واہلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر۔